کوئی حنفی نہیں ہون کرتا، بریلوی کی دیوبندی کی سب چھاپن گے 13 دی اثر تک۔ اے مسئلہ سن لینا جے، پکڑ لینا گریبانوں کہ جے امام ابو حنیفہ تو وڈا عالم نہیں، وہ دے اثر جڑی ہے عید والے دن تے مک گئی، یہ 13 دی اثر تک کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے اور امام ابو حنیفہ دے شاگرداں کا مذہب ہے۔ اتنے دے علامہ شامی آتے یہ جڑا ہوں ساری دنیا چ یہ چلاتا یہ فتوا دینے کہ 13 تک اس پاروں یہ دلیل قوی ہے۔ مطلب کہ دلیل جڑی ہے پانی ہے، تو نہیں جب تک ملی ہونا چر تیمم ہے، جب تک نہیں گل سامنے آئی تیمم کر سکتے کوئی گناہ نہیں ہونا چر اسے امام دی گل پہ چلو۔ جدو پانی مل گیا ہوں اسے جمے رہن کا کی فائدہ؟ اس مسئلے سے علامہ شامی وہ پہلی جرت ہے کہ دلیل چونکہ دی قوی ملی کہ صحابہ کرام جنہیں تھی انہوں چو چوٹی دے لوگ 9 دی فجر تو لے کے 13 دی اثر تک لی۔ تو مقصد کی ہے کہ نہ چاہیے کہ عالمہ کی طرف رجوع نہ کرو، ہر کوئی آپ ہی عالم بن جائے، یا مرزئی ہو جاؤ گا یا شیعہ اپنا عیسائی ہو جاؤ گا، تکرالوی ہو جاؤ ہوگا، ایڈے بے نتھے ہو گئے، بے علم ہے پلے نہیں جڑنے جیتا شکار کر لے۔ عالم کسے دے مگر لگو، عالم ٹھیک دیکھو کہ اس کو علم ہے، دیندار ہے، ویچتا تو نہیں دین، یہ تسلی کر لو گاں اللہ دے حوالے گمراہ کرو گا تو بھگتدا پھرو گا۔ عالم دا دامن پھڑیا بغیر دین کوئی نہیں، یاد رکھو نہیں دینا پٹک جانا کسی نہ کہنے لے جانا اس کے تمہیں، مگر عالم دا کام ہے آپ بھی ڈرے تہاڈا بھی کام ہے جدوں پتہ لگتا ہے۔ یہ زیادہ وزنی دلیل آ گئی، دوسرے عالم وکھایا بیا آیت ہے حدیث ہے وہ مگر چلو۔ ایک تو یہ مسئلہ سی کہ تیمم جڑا ہے اس ویلے ہوندا جدوں پانی نہ ملے، اماماں دیاں گلاں ادوں چلدیاں جدوں رسول اللہ دا فیصلہ نہ آوے، ورنہ لا اجتہاد مع الناس، جتھے اللہ رسول دا فیصلہ اتنے امام دی گل تے اڑے رہنا۔ یہ بکرا پٹھا لٹکاؤن والی گل ہے کہ رسول تھلے آ جائے امام اتنے چلا جائے، ہر کلمہ گو جڑے رائی برابر بھی عقل نہ انہوں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ امام جو کچھ سی نبی پاک دے خادم ہون پر ہی سی نا، یہ آپ دی امت دے عالم ہے، اور نبی پاک دے مقابلے لائے ٹائی پاتی جب نبی دی منی کہ دی منی، کچھ خدا دا خوف کرو۔ اس ایک تے مسئلہ تواڈے سامنے مثال دے طور آیا کہ امام صاحب دا مذہب کمزور منیا حنفی عالم آپ، اور آخیا جو حق گل ہے وہ یہی ہے کہ پاویں کوئی جماعت نہ اتنے پڑھے۔ اور یہ ایک اور مسئلہ جس پاروں حنفیاں دے نال کچھ اور بھی لوگ کہ نہیں وہ امام ویکھو کہ جڑا وہ مسافر ہوئے تو دے پیچھے تسی کسر کرو، اگر وہ مکیوں اٹھ کے آ گیا یا نیڑے آ گیا کہ وہ پیچھے کادی کرنی، وہ تو مسافر ہی نہیں، وہ کیوں نہیں پوری پڑھتا؟ یہ بھی انہوں کا بڑا بڑا اعتراض ہے کہ امام تے کئی مکیوں آتے تو 2 رکعتیں ہی پڑھاؤ، وہ مسافر ہی نہیں اور وہ کسر کر رہا۔ یہ انہوں کی گل اس پاروں غلط ہے کہ امام مالک جو کیا اور جو صحیح مسئلہ کہ اس دن اس جگہ دی عبادت ہی 2 رکعتاں، وہ مسافر ہونا نہ ہونا کوئی نہیں، نسک ہے، حج کا طریقہ ہے، گل پلے بنی مسافری نہیں وہدے پھرنا، حتیٰ کہ اس میدان بھی اگر کسی کا گھر آنا انہیں بھی نماز 2 رکعتاں پڑھنی، اس دن 4 رکعتاں پڑھن کا حکم ہی کسی نہیں۔ میدان عرفات کے اندر جو بندہ نہ پاویں وہ عرفات دے رہن والا تے پاویں مکیوں آئے دا کسر صلات نہ کوئی تعلق نہیں کہ سفر پاروں دگانا ہے، یہ نسک ہے۔ حج کا طریقہ ہی ہے کہ اتنے جو جائے، اور اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا کتے نہیں آتا کہ آپ نے نماز پڑھنے تو بعد سلام پھر کے آخیا جڑے اتنے لاگے جاگے وہ پوری پڑھ لو، مکے آخیا کیونکہ وہ مسافری پاروں سے کہ جنہ دی نماز ہے نا وہ پوری کر لو، میدان عرفات نہیں کیا، نیچے حق بنتا سی کئی لوگ اتنے نیڑے دے کیا جائے جڑے نہیں مسافر پوری کرو، اتنے نہیں کیا۔ اس تو پتہ چلیا کہ اتنے سفر نہ سفر کا جھگڑا کوئی نہیں، اس دن میدان عرفات کے اندر طریقہ یہ مقرر ہوا کہ امام بھی تے تسی بھی تے کلے بھی جماعت صاحب نے 2 رکعتیں پڑھنیاں، یہ صحیح ہے حق مذہب ہے۔ ابن تیمیہ